اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے دیس پردیس کا رشتہ، یعنی لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک تحقیق کے مطابق پتہ چلا ہے کہ 40% جو لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ ہوتے ہیں وہ بدقسمتی سے طلاق پہ ختم ہوتے ہیں۔ یہ ایک اور تحقیق کی گئی جس پہ یہ پتہ چلا ہے کہ وہ مرد اور خواتین جو لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ سٹریس اور ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں۔ اب ہم اپنے معاشرے کے چند حقائق کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جب ایک بیٹی کا رشتہ بیرون ملک سے آتا ہے تو والدین پھولے نہیں سماتے۔ یہ جو عادت ہے یا روایت کہہ لیں، یہ آج کی نہیں ہے بلکہ یہ قدیم زمانے سے چلتی آ رہی ہے کہ والدین سمجھتے ہیں کہ ایک ایسے رشتے میں اب ہماری بیٹی جو ہے وہ اچھی سیٹلڈ ہو جائے گی، سکون سے رہے گی، بہت خوش رہے گی۔ لیکن معاملہ سم ٹائمز اس کے برعکس نکلتا ہے، کیونکہ شادی سے پہلے کہا جاتا ہے، لڑکی کو بہت یقین دلایا جاتا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیرون ملک ہی رہے گی، سب سیٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی شادی ہوتی ہے تو معاملات سب اس کے برعکس نکلتے ہیں، اور اس لڑکی کو پہلے دن سے ہی ڈفرینٹ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ بعض دفعہ جو ہسبینڈ ہوتا ہے وہ بہت تھوڑی چھٹی آتا ہے اور 1 ڈیڑھ مہینے کے بعد ہی شوہر واپس چلا جاتا ہے، اور وہ جو بیوی ہوتی ہے وہ پھر فیملی کے سہارے چھوڑ جاتا ہے۔ لیکن اسلام میں عورت پر شوہر کی ذمہ داری، شوہر کی جو فرما برداری ہے وہ لازم ہے۔ لیکن اس طرح کے ریلیشن شپ میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت ہسبینڈ کی فیملی کے تمام لوگوں کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح اس کے جو نان نفقے کے معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی اس کو بہت دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ ڈائریکٹ ہسبینڈ سے نہیں لے پاتی ہے۔ یعنی اوورآل اگر ہم بات کریں کہ اس کی کوئی پرائیویسی رہتی ہی نہیں ہے، اور پھر گھر کے جو کام کاج کے مسائل ہوتے ہیں اس میں بھی اس کو بہت زیادہ مشکل پیش آتی رہتی ہے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ پرسنلی اتنی ڈسٹرب ہوتی ہے کیونکہ ہسبینڈ اس کے ساتھ نہیں ہوتے، تو وہ ایموشنلی فزیکلی جو اس کی فزیکل ضروریات ہوتی ہیں اس کو پوری نہیں ہو رہی ہوتی، تو وہ آلریڈی ان تمام مسائل میں اپنے آپ کو اس کا ذہن الجھا ہوا ہوتا ہے، تو یہ تمام چیزیں مل کے اس کو ایک ڈپریس لائف کی طرف لے جاتی ہیں۔ اب ہم یہ کہیں کہ عورت جو ہے وہ مختلف محاذوں پر ایک ساتھ لڑ رہی ہوتی ہے، اور ان تمام مسائل کو ڈٹ کر، ان تمام چیلنجز کو ڈٹ کر جو ہے وہ فیس کر رہی ہوتی ہے۔ اب جب ہسبینڈ واپس آتے ہیں تو دونوں میں اس قدر دوری کی وجہ سے دونوں ایک لانگ ٹائم سے دور رہتے ہیں، تو ان کا وہ جو آپس میں ایک کنیکشن ہے وہ نہیں بلڈ ہو پاتا۔ پھر ان کے درمیان ایک رشتہ جو ہے وہ ایک نارمل ہسبینڈ وائف کی طرح نہیں ہو پاتا۔ وہ فیل کرتے ہیں کہ ان کی جو محبت اور احساس کے جذبے ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایک کامن مسئلہ ہے۔ پھر اگر ہم بات کریں کہ اب وہ اسپاؤسز جن کی اولاد بھی ہے، تو اب اولاد سم ٹائم اپنے باپ کو پہچان ہی نہیں رہی ہوتی۔ پھر اس طرح بنا باپ کی جو تربیت کی اولاد ہوتی ہے وہ بہت کرپٹ نکلتی ہے، وہ بہت بگڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اب ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ٹائم پہ جو لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ کے حوالے سے ایک مشہور واقعہ جو پیش آیا تھا اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ مدینے کی پہرہ داری کر رہے تھے کہ ایک عورت کے گھر کے پاس سے گزرے اور وہ چند اشعار پڑھ رہی تھی، یعنی جس میں یہ تھا کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو بہت مس کر رہی تھی۔ جب حضرت عمر نے رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو انہوں نے اس عورت کے بارے میں دریافت کیا کہ فلاں پھر ان کو بتایا گیا کہ یہ وہ عورت ہے جس کے شوہر جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ تو چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس عورت کے پاس رہنے کے لیے ایک دوسری عورت کو بھیج دیا اور اس کے خاوند کو واپس آنے کا پیغام دیا، اور اسے واپس بلا لیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور فرمایا کہ بیٹی مجھے یہ بتاؤ کہ عورت اپنے خاوند سے کتنا صبر کر سکتی ہے؟ تو حفصہ رضی اللہ عنہ حیران ہوئی کہ آپ جیسا شخص مجھ سے اس مسلک پہ، یعنی اس طرح کا مسئلہ دریافت کر رہا ہے۔
تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں مسلمانوں کے حالات کو نہ دیکھنا چاہتا تو میں اس کے بارے میں دریافت نہ کرتا. حفصہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ 5 یا 6 ماہ تک عورت جو ہے وہ برداشت کر سکتی ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے لیے میدان جہاد میں 6 ماہ کا عرصہ مقرر کر دیا. 1 ماہ جانے کے لیے، 1 ماہ آنے کے لیے، اور 4 ماہ وہاں رہنے کے لیے. واپس آنا اس صورت میں لازم ہے جب عذر نہ ہو. لیکن اگر عذر ہو، عذر کیسا؟ مثلاً طلب علم کے لیے اگر کوئی شخص گیا ہوا ہے کہیں آؤٹ آف کنٹری اور کہیں بھی، یا پھر فرضی جہاد اور فرضی حج کے لیے گیا ہو، یا پھر ضرورت کے مطابق روزی کمانے کے لیے گیا ہو، تو اسے واپس آنا لازم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ عذر والا شخص عذر کی بنا پر مجبور ہے. تو اگر تو ہسبینڈ اور وائف کی میوچل انڈرسٹینڈنگ آپس میں ہے اس پہ کہ ہاں اپنی روزی کے حوالے سے مرد جو ہے وہ جاتا ہے باہر، تو پھر ان دونوں کو پتا ہے کہ ان دونوں نے کیا کرنا ہے. یعنی ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ اس حد تک ہوتی ہے، پھر ان کی کمیونیکیشن گیپس نہیں ہوتے، تو وہ اس معاملے کو ٹھیک سے لے کے چل سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اب ہم اس مسائل کو دیکھیں کہ اس دور کے رشتے میں جو اسپاؤسز بہت زیادہ لونلی فیل کرتے ہیں کیونکہ ان کی آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے وہ نہیں گئے ہوتے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ لونلی فیل کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بہت زیادہ مس کرتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ بہت زیادہ دور رہنے کی وجہ سے ان کی جو کمیونیکیشن ہے اس میں جب گیپس آتے رہتے ہیں تو ان کے انٹرسٹ ایک دوسرے کے لیے جو انٹرسٹ ہے وہ ان کا لوز ہونے لگتا ہے. پھر کانفلکٹس جنم لینے لگتے ہیں، کانفلکٹس کے ساتھ ساتھ پھر فائٹس بڑھنے لگتی ہیں، اور پھر ایز اے ریزلٹ جو ہے وہ انفیڈیلٹی کی طرف جانے لگتے ہیں دونوں ہی، یا کوئی ایک ہو سکتا ہے. پھر مسٹرسٹ کے ایشوز جنم لیتے ہیں. جب مسٹرسٹ آتا ہے تو جو ٹرسٹ کے ایشوز ہوتے ہیں یہ فزیکل ڈسٹینس سے بھی زیادہ ہارمفل، زیادہ پینفل ہوتے ہیں. اور پھر بہت زیادہ جو آرگیومنٹس ہیں پھر سم ٹائمز یہ اوور تھنکنگ کی وجہ سے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک دور بیٹھا ہوا شخص ہے، اس کے بارے میں بہت سارے خیالات آئیں گے. جب انسان نہیں پتا، نہیں کمیونیکیشن ہو رہی، گیپس آ رہے ہیں، تو بہت زیادہ اوور تھنکنگ ہوتی ہے. پھر دس اوور تھنکنگ لیڈس ٹو جیلسی اینڈ بہت زیادہ انزائٹی کی طرف لے کر جاتی ہے. یہ تمام مسائل تو ہیں ہی، لیکن اگر ہم اب تھوڑے دوسرے پہلو کی طرف دیکھیں کہ اب لانگ نہیں بلکہ ہم شارٹ ڈسٹینس جو ریلیشن شپ ہے، شارٹ ڈسٹینس کی بات کریں، ریلیشن شپ کی نہیں، شارٹ ڈسٹینس کی بات کریں کہ اس رشتے کے لیے جو شارٹ ڈسٹینس ہوتا ہے اس رشتے میں وہ ایک ہیلدی ریزلٹ لے کر آتا ہے. جیسا کہ اگر اس کی ہم مثال لیں کہ بعض اوقات ہسبینڈ بیوی کے میکے جانے پہ بہت جشن منا رہے ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، بہت آزادی محسوس کرتے ہیں، مگر یہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اصل میں کہ اس شارٹ ٹرم جو دوری ہوتی ہے بہت زیادہ مفید ہوتی ہے. کس طرح؟ وہ اس طرح کہ اسپاؤسز کو اپنی جو ذاتی زندگی ہے اس کا دوبارہ سے وہ جائزہ لیتے ہیں، کہاں وہ غلطیاں کر رہے ہیں، کہاں وہ اچھی چیزیں کر رہے ہیں، سب چیزیں وہ ایک دفعہ ریویو کرتے ہیں. پھر اپنے تعلقات کو ایک مختلف نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں. پھر کچھ اس طرح سے ان کو وقت مل جاتا ہے، کچھ اسپیس مل جاتی ہے جس سے وہ اپنی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو دیکھتے ہیں، پھر ان کو حل کرنے میں ان کو بہت زیادہ مدد ملتی ہے. تو یہ جو شارٹ ڈسٹینس ہوتا ہے یہ ہیلدی ہے، لیکن لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ کے بہت زیادہ مسائل ہیں. ان پہ میں یہ چاہوں گی کہ ڈاکٹر کنول جو ہے وہ اس پردیسی رشتے کے جو مزید پیچیدگیاں ہیں ان کی اویئرنیس دیں، کیونکہ بہت ساری عورتیں بہت ساری چیزیں فیس کر رہی ہوتی ہیں لیکن ہمارے فیملیز ان کو ایکنالج نہیں کرتی ہیں، ان کو حل نہیں کیا جاتا ہے پھر، اور وہ پھر اس طرح سے ڈپریسڈ لائف گزارتی رہتی ہیں، لمبی ان کی پوری زندگی ہی اس طرح سے گزر جاتی ہے. تو ڈاکٹر کنول آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ ان تمام جو پیچیدگیاں ہیں اس رشتے کی اس کی اویئرنیس بھی دیں، اور اس کے جو سولوشنس ہیں کیا وہ چیزیں ہیں جنہیں اختیار کیا جائے کہ پھر اس رشتے کو ایک بیلنس طریقے سے لے کے چلا جا سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میریجل پرابلمز، شادی شدہ زندگی کے مسائل، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان مسائل کی نوعیت کچھ اور ہوتی جا رہی ہے، زیادہ گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں، یا ایسے چیلنجز آ رہے ہیں جن کو
ہمیں نہیں سمجھ آ رہا کہ کیسے ہم ریزالو کریں، اور ہمارے ارد گرد جو وہ سپورٹ سٹرکچرز ہیں جن کی طرف ہم نگاہیں اٹھاتے ہیں، ان سے مشورہ لینا چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں کوئی گائیڈنس دیں گے، وہ بھی تھوڑے سے لاسٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ہر ایرا میں، ہر ٹائم زون میں مسائل کا نیچر جو ہے وہ تھوڑا سا چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو لانگ ڈسٹنس ریلیشن شپ جب ہوتا ہے کہ شوہر جو ہیں کسی اور ملک میں ہیں اور ان کی جو باقی فیملی ہے وہ ان کے ہوم ٹاؤن میں ہے، تو یہ کافی مشکل سچویشن ہوتی ہے۔ اس کے لیے کچھ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ ون آف دا موسٹ چیلنجنگ سچویشن، اس میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے اور بہت ٹرکی مسئلہ ہوتا ہے جس کو نیویگیٹ کر کے آپ نے آگے چلنا ہوتا ہے۔ عام حالات میں تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ایبسنس میکس دا ہارٹ گرو فونڈر، کہ جب آپ دور ہوں گے تو محبتیں بڑھیں گی، لیکن اس رشتے میں محبتیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ریلیشن شپ بالکل ڈرائی ہو جاتا ہے۔ اور کیونکہ سال ہر سال فیملیز جو ہیں وہ ڈسکنیکٹڈ رہتی ہیں، حالانکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے جس سے لوگ آپس میں ہر وقت ایک دوسرے سے بات چیت بھی کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی مسائل ہیں کہ وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ان مسائل کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ تقریباً ہر فیملی میں کوئی نہ کوئی ایسا ممبر ہے جو کہ اس کنڈیشن سے گزر رہا ہے۔ اور جیسے کہ ابھی یہ بات ہو رہی تھی، یہ بہت ہی اہم بات ہے سمجھنے کی کہ مرد حضرات تو ظاہر ہے وہ بھی ایک کرائسس میں ہوتے ہیں کہ وہ کمانے کے لیے ملک سے باہر ہیں، اور وہ اپنی فیملی سے دور ہیں، اور ان کے اوپر کیا کیا پریشرز ہیں، اور وہ ظاہر ہے سوچتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے ہاؤ ٹو میک دا تھنگس، یا جسے کہتے ہیں اینڈز میٹ، یہ ان کا مسئلہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ہر وقت 2+2 کی کیلکولیشن کرنی ہے، جس میں فائنینسز بھی ہیں، جس میں فیملی میٹرز بھی ہیں۔ لیکن بہرحال ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ خواتین کے اوپر اس معاملے میں لوڈ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ بیس لائن تو اس کی یہی ہے کہ آپ کو ایک اعتدال کے ساتھ، ایک کنسسٹنٹ پیٹرن کے ساتھ، ایک کمٹمنٹ کے ساتھ اس رشتے کو آگے لے کر چلنا ہوگا۔ چیلنجز کی لسٹ کافی لمبی ہے، تھوڑی سی اس پہ ہم ڈیٹیل میں بھی بات کریں گے۔ جیسے اگر فرض کریں آپ کی شادی فوراً ہوئی ہے، ود ان فیو ویکس شادی کے ہسبینڈ جو ہیں وہ واپس چلے گئے ہیں، ان کی جاب ختم ہو چکی ہے، تو اب کیا ہوگا؟ اب کوئی ریلیشن شپ ہی نہیں ہے۔ یا کچھ ایسی شادی شدہ جوڑے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اتنے سالوں سے الگ رہ رہے ہوتے ہیں تو ان کا بالکل ہی ریلیشن شپ نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک چیلنج ہے جس کو کہ ظاہر ہے انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے سسرال والوں کے ساتھ رہنا، اب ایک لڑکی جو ہے اس کے بچے بھی ہو رہے ہیں، اس کی فیملی ہے، اور شوہر دور ہے، شوہر کبھی کبھار آتا ہے اور اس کو لگاتار سسرال والوں کے ساتھ رہنا ہوتا ہے۔ اگر اس کو میکے میں بھی رہنا پڑے تو آپ دیکھیں وہ بھی چیلنج ہے، کیونکہ ظاہر ہے میکے میں بھی بھابیاں ہیں اور رشتہ دار ہیں، اس میں رہتے ہوئے بھی اس کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اگر وہ اکیلی رہتی ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ تو فیمیل کے لیے آپ دیکھیں ہر طرح سے سچویشن ذرا ڈیفیکلٹ ہی ہوتی ہے۔ بچوں کے بھی بہت سے چیلنجز ہوتے ہیں، جس پہ میں ڈیٹیل سے بات کروں گی۔ منی میٹرز ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ بہت سی خواتین یہ کہتی ہیں کہ ایک تو ہم ہسبینڈ سے الگ رہ رہے ہیں، اس کے علاوہ جو پیسے آتے ہیں وہ ہمارے ساس سسر کے پاس چلے جاتے ہیں، اور پھر ہمیں تھوڑے سے پیسے دیے جاتے ہیں، لمیٹڈ اماؤنٹ، یا ہمیں ان سے مانگنا پڑتا ہے۔ اب دیکھیں شوہر سے مانگنے میں اور اگر ساس سسر ہیں جتنے بھی اچھے ہیں ان سے مانگنے میں ایک چیلنج آتا ہے کہ وہ خاتون جو ہیں کس طرح سے اس مسئلے کو لے کر چلیں۔ یا کئی دفعہ دیکھیں ہسبینڈ اتنی محنت کر رہا ہوتا ہے اور کئی خواتین خوب لٹاتی بھی ہیں، اور غلط جگہ پہ جو پیسے ہیں وہ انویسٹ ہو رہے ہوتے ہیں جہاں نہیں ہونے چاہیے۔ پھر کئی امیدیں ہوتی ہیں، کچھ خواتین ایسی ہیں جن کو بتا دیا جاتا ہے کہ بس ابھی تمہارے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہے، یا وہ یہ کہ کسی ملک کی نیشنلٹی مجھے مل جائے اور ہم انشاءاللہ پھر جلد اکٹھے ہو جائیں گے۔ کتنے سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال بھی گزر جاتے ہیں جس میں وہ جو خواتین ہیں وہ وہاں پر بیٹھی رہتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جسے کہتے ہیں نا اس قسم کا سٹیٹس کو میں ہوتی ہیں، لٹکی بھی ہوتی ہیں، وہ اپنے لیے کوئی چیز پلان ہی نہیں کرتی، بس ان کو ہر وقت ہوتا ہے کہ بس میں نے تو چلے جانا ہے، میں نے تو چلے جانا ہے۔ یہ بس دیکھیں 6 مہینے میں، اور 6 مہینے کرتے کرتے کتنا عرصہ گزر جاتا ہے۔ پھر یہ کہ اس میں مس کمیونیکیشن کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں نا، دوری ہوتی ہے، کچھ لوگ ڈاؤٹس میں چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ اسی ریلیشن شپ سے بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹرسٹ ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں، مینٹل ہیلتھ کچھ لوگوں کی بہت متاثر ہو جاتی ہے۔ پھر یہ کہ جب چھٹیاں ہوں اور ہسبینڈ آتے ہیں تو ان کے ساتھ ری کنیکٹ ہونا بہت مشکل لگتا ہے۔
مجھے کچھ ایسی بھی ینگ خواتین ہیں جنہوں نے بڑے دکھ کے اظہار سے کہا کہ ہسبینڈ آتے ہیں لیکن جب وہ آتے ہیں تو سارا ٹائم تو ان کا سسرال میں گزر جاتا ہے، یعنی وہ اپنے رشتہ داروں کو ملتے رہتے ہیں، اپنے پیرنٹس کو بھی انہوں نے ٹائم دینا ہے، بہن بھائیوں کو بھی دینا ہے، تو جو سفرنگ اینڈ پہ ہے وہ پھر میں ہی ہوں، میں کچن میں کھڑی صرف ان کے لیے کھانے بنا رہی ہوں اور میری ہارڈلی کوئی بات چیت ان سے ہو پاتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے کہ کیا کریں۔ اسی طرح اگر فیملی چاہ رہی ہے، یعنی بیوی بچے چاہ رہے ہیں کہ جی اب وہ آئیں گے باہر سے تو ہم لوگ چلیں کہیں، کوئی بچوں کے ساتھ مل کے کوئی ٹریول پلانز بنا لیتے ہیں، کوئی ویکیشن لے لیتے ہیں، لیکن وہ جو مرد آتا ہے وہ تو اپنا ایک پیکج لے کر آتا ہے کیونکہ اس کو چھٹی ملی ہے، اس نے کئی دفعہ کوئی گھر کا ٹارگٹ رکھا ہے، کوئی گھر بنانا ہے، کوئی اور کام کرنا ہے، کوئی شادی ہے فیملی میں، ہر فیملی ممبر نے ان کے لیے ایک ایجنڈا رکھا ہوتا ہے، تو وہ مرد بھی ان باتوں میں گھر جاتا ہے اور یہ خاتون جو ہیں یہ پھر ڈپریس ہو کے بیٹھ جاتی ہیں کہ مجھے فائدہ کیا ہوا آپ کے آنے کا۔ کئی دفعہ ہسبینڈ وائف دونوں طرف سے ان ریزنیبل قسم کی ایکسپیکٹیشن بار سیٹ ہو جاتی ہے، ویسے بھی ہو سکتی ہے کسی بھی ریلیشن شپ میں، لیکن اس ریلیشن شپ میں کیونکہ آلریڈی لانگ ڈسٹینس ہے تو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو کچھ چیلنجز کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اثرات کیا ہیں اور اس میں کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ اچھا، اب ایک تو یہ کہ ایسا ریلیشن شپ ہوتا ہے جس میں مطلب آپ ٹھیک ہے بات چیت بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن کچھ ڈرائی پیریڈز آ جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بات ہی نہیں ہے کرنے کے لیے، آپ تھوڑا سا ڈریڈ کرتے ہیں، اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایسا پیریڈ کئی دفعہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ بالکل ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب بھی لگے کہ کوئی درمیان میں وہ ٹائم آ رہا ہے جب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اب میں بات کیا کروں یا کیا آپس میں کمیونیکیٹ کریں، کوئی ایسی ہے ہی نہیں بات کرنے والی، تو کوئی بات نہیں، آپ فرینکلی ہلکی پھلکی سی بات کر کے کہہ سکتے ہیں کہ چلیں آپ یہ اپنے کام کر لیں، میں بھی اپنے کام کر لوں، اوپنلی بات کر لیں کہ کیونکہ ہم بہت زیادہ آپس میں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو آج کل کوئی اتنی زیادہ بات نہیں ہے، میں کسی معاملے میں پری آکیوپائڈ ہوں، جیسے بچوں کی پڑھائی ہے یا گھر کا کوئی کام ہے یا کوئی بھی ایسا سلسلہ ہو سکتا ہے تو اس کو مینیج کرنا ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح کمیونیکیشن کے سٹائل میں ڈفرینس ہو سکتا ہے، جیسے کچھ لوگ بہت زیادہ بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی ایک اینڈ پہ وہ ہے نا کہ کوئی بول ہی نہیں رہے اور ایک اینڈ پہ وہ ہے کہ کچھ لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں۔ اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے کہ جو انسان زیادہ بولنا شروع کر دیتا ہے وہ پھر اوور اینالائز بھی کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے لیے پازیٹیو پہ فوکس کرنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ کرٹیکل بھی زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر لگے کہ جی میں نے کوئی بہت ہی زیادہ بولنا شروع کر دیا ہے اور کوئی ایسی کوئی وہ جسے کہتے ہیں اسٹرکچرڈ بات ہے ہی نہیں، تو پھر اس کو لکھ لینا چاہیے۔ جب آپ لکھ لیتے ہیں اپنے پاس بات چیت کرنے سے پہلے جو ٹائم ہوتا ہے تو وہاں سے پھر آپ کو یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کتنی بات کرنی ہے، کیسے بات کرنی ہے، کیسے ایک پوری کنورسیشن کو بہت انٹرسٹنگ بنانا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ایسی نیڈ محسوس ہوتی ہے کہ جیسے ہی میں نے میسج کیا مجھے فوراً جواب مل جانا چاہیے، جیسے وہ ینگسٹرز ہوتے ہیں نا کہ اگر انہوں نے واٹس ایپ پہ وہ بلو ٹک دیکھ لیا تو اب ان کو مصیبت پڑ جاتی ہے کہ جی مجھے فوراً جواب کیوں نہیں ملا، اور وہ میسیجز پہ میسیجز بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر کسی بھی سپاؤس کو دونوں میں سے یہ فیل ہو رہا ہو کہ مجھے عجیب بے چینی سی شروع ہو جاتی ہے کہ فوراً جواب نہیں جب آتا سپاؤس کا، تو اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے کہ اس میں مسئلہ نا میرے دوسرے سپاؤس کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میرے اندر کوئی انسیکیور فیلنگ ہے اباؤٹ دا ریلیشن شپ۔ کیونکہ دیکھیں نا بہت سی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ سپاؤس کوئی جینوئنلی بزی ہو، اچھا کئی دفعہ کوئی اوائڈ بھی کر رہا ہوتا ہے، یا کوئی ایسی کوئی ریزنیبل یا ان ریزنیبل ایکسپیکٹیشن بار ہم سیٹ کر رہے ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے ان ساری باتوں کو سمجھ کر ایک تو اپنی ایکسپیکٹیشن بار کو ریزنیبل کرنا ہوتا ہے نا، انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے، جیسے بیوی انڈرسٹینڈ کرے کہ شوہر کسی اور ملک میں ہے، ٹائم زون کا بھی ڈفرینس ہے، اس کے علاوہ اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، اور کیونکہ وہ اکیلا ہے اس نے کھانا بھی کئی دفعہ بنانا ہے، اس نے گھر کی صفائی بھی کرنی ہے، اس نے اپنی لانڈری بھی خود کرنی ہے، اس نے ساری چیزوں کو خود مینیج کرنا ہے، تو اس کے پاس ٹائم کم ہو سکتا ہے۔ اور کئی دفعہ جب مرد حضرات اکیلے کسی ایک ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں نا تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ فیملی تو میری ہے نہیں، تو وہ کئی دفعہ ڈبل ٹرپل شفٹس بھی لے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو پیسے ہی زیادہ بن جائیں گے نا، میں پیسے کے ذریعے ہی تمام معاملات کو کمپنسیٹ کرنا شروع کر دوں، تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے وہ بزی ہیں۔ اسی طرح جو بیوی ہوتی ہے، اب وہ اگر میکے میں سسرال میں جہاں بھی رہ رہی ہے، گھر کے کام ہے، بچوں کی مینجمنٹ ہے،
100 بکھیڑے ہوتے ہیں جس کو اسے ان اے وے سنگل پیرنٹ کے طور پہ ڈیل کرنا ہوتا ہے. ہر وقت وہ کسی نہ کسی کرائسس میں ہوتی ہے جس کو وہ مینیج کر رہی ہوتی ہے. اسے بلز بھی پے کرنے ہیں, گاڑی بھی ٹھیک کروانی ہے, اس کو مرد بھی بننا ہے, اسے عورت بھی بننا ہے. تو ایسے موقع پہ ہم دونوں اسپاؤزز کو ایک دوسرے کی ایکسپیکٹیشن بار کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اور اس کے مطابق ایک ریزنیبل طریقے سے معاملات کرنے چاہیے. اس میں جو بہت امپورٹنٹ بات آتی ہے کہ اپنی سیلف اسٹیم پہ کام کرتے رہنا چاہیے, اور جہاں سے آپ کی سیلف گروتھ ہوتی ہے نا, اس کو نہیں روکنا چاہیے. یہ بہت بڑا ہمارا چیلنج ہوتا ہے جو کہ صرف لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ میں نہیں ہوتا, یہ اوور آل بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں انہوں نے کبھی بھی اپنی گروتھ کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہوتا. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میری گروتھ کی شاید ذمہ داری جو ہے وہ میرے اسپاؤس پہ آ جاتی ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو ایز انڈیویجول گرو کرنا ہوتا ہے, اور جب آپ بہت دور رہتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر اور بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ ہم سارا دن بیٹھ کے یہی نہ سوچیں کہ اب میرا شوہر اور اب میری بیوی کیا کر رہے ہوں گے, بلکہ وہ یہ سوچیں کہ ہم نے اپنی گروتھ کو نہیں روکنا, ہم نے لرن کرتے رہنا ہے, گرو کرتے رہنا ہے. اور اس میں پھر ایک چیلنج ضرور آتا ہے کیونکہ کئی دفعہ جب ہم الگ الگ گرو کر رہے ہوتے ہیں نا, ڈسٹینس ہے ہمارے درمیان, ہم ایک دوسرے کو بہت زیادہ فزیکلی دیکھ نہیں پاتے, تو کئی دفعہ ایک سپاؤس کی گروتھ زیادہ ہو جاتی ہے, ایک کی کم ہوتی ہے, یا ایک ایسی ڈائریکشن میں ہو جاتی ہے جو آپ نہیں سمجھ پاتے. اس سے بھی کئی دفعہ اسپاؤزز میں ڈفرنس آنا شروع ہو جاتا ہے, وہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور یہ کافی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے ہینڈل کرنے کے لیے. تو اس کے لیے یہی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھی کمیونیکیشن ہو کہ میں کیا سیکھ رہی ہوں اور میں کیا سیکھ رہا ہوں, اور میں کیا کن ایکٹیویٹیز میں انگیجڈ ہوں, اور تم کیا کیا ایکٹیویٹیز کر رہی ہو. ریگولر وزٹس بھی ہونی چاہیے آپس میں کسی نہ کسی لیول پہ. اور آج کل تو دیکھیں فیس ٹائم ہوتا ہے یا ویڈیو کالز ہوتی ہیں, تو کہیں نہ کہیں ہم اپنے اسپاؤزز کو اپنے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں. جیسے پارک میں واک کرتے ہوئے ساتھ رکھ لیا آپ نے, یا ایون جم جاتے ہوئے ساتھ رکھ لیا, کوئی سٹوری بک پڑھتے ہوئے, یا کوئی بھی قرآن کی کلاس کرتے ہوئے آپ نے ایک دوسرے کو ساتھ رکھا. کیونکہ مائنڈ میں ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ میں نے گرو تو کرنا ہے, لیکن اس گروتھ میں مجھے ڈسٹنس پہ نہیں چلے جانا, مزید ڈسٹنس کو نہیں بڑھا دینا. وہ گروتھ میری ایسی ہونی چاہیے جو ہمارے ڈسٹنس کو کم کرنا شروع کر دے. اسی طرح سے ایسے ریلیشن شپ میں یہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے پوری دنیا کو ہولڈ پہ کیا ہوا ہوتا ہے. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے حق نہیں ہے کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنے کا, اور یہ خاص طور پہ خواتین میں ہوتا ہے. مرد حضرات وہی بات ہے کیونکہ وہاں اکیلے ہیں تو وہ اس بات کو اس طرح سے کمپنسیٹ کر دیتے ہیں کہ کیونکہ آئی ایم alone over here without the family, تو اگر میں نے تھوڑا بہت آؤٹنگ کر لی, فرینڈس کے ساتھ کہیں چلا گیا, کوئی اور گپ شپ لگا لی, تو میرا تو حق بنتا ہے کیونکہ میں ہوں ہی بیچارہ تنہا. تو تھوڑا سا اگر میں نے ایسا کام کر لیا تو ایسی کون سی بات ہے نا, کوئی اتنا میں نے غلط ایکٹیویٹی نہیں کی. لیکن خواتین جو ہوتی ہیں نا وہ فوراً گلٹ میں چلی جاتی ہیں, یا ان کو کوئی گلٹ دے دیا جاتا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں پہ اگر ایک دکھی خاتون ہے اور وہ بڑا دکھ منا رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ کیونکہ میرے شوہر یہاں نہیں ہیں تو میں تو بہت ہی پریشان رہتی ہوں, ہر وقت ان کو مس کرتی رہتی ہوں, تو ہاں بھئی ہاں یہ بہت اچھی بیوی ہے اور اس کو تو یہی کام کرنا چاہیے. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کچھ بھی کر رہے ہوں آپ اپنے شوہر کو مس کرتے ہیں, لیکن یہ کہ اگر آپ موب لگا رہے ہیں تو اس میں بھی مس کر رہے ہیں, کپڑے دھو رہی ہیں تو اس میں بھی شوہر یاد آ رہے ہیں, کھانا بنا رہی ہیں تو ان کے بارے میں ہی سوچ رہی ہیں, تو پھر کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی پوری زندگی کو ایک قسم کا ہولڈ پہ کر دیا ہے اور آپ کے پاس آپ کوئی اپنی ایکٹیویٹی نہیں کر رہی. ایسی خواتین سوشلائز کرنے سے بھی گھبراتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ جی سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی, ایک سنگل عورت الگ کہیں نکلتی ہے, جاتی آتی ہے, رشتہ داروں میں نہیں جاتی, شادیوں پہ نہیں جاتی, اور ایونٹس پہ نہیں جاتی کہ جی وہاں پہ تو کپلز آئے ہوں گے تو میرے تو ہسبینڈ یہاں پہ ہیں نہیں تو مجھے نہیں آنا جانا کہیں پہ. لیکن اس سارے پروسیس میں شارٹ ٹرم میں ان کے اندر ڈپریشن آنا شروع ہو جاتا ہے, لانگ ٹرم میں وہ ہرٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ میں تو اپنے شوہر کے لیے اتنا کچھ کر رہی ہوں اور دیکھیں میرے شوہر کو بالکل میرا کوئی احساس نہیں ہے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا سا بیلنس اسٹرائک کرنا چاہیے. یعنی وہ لوگ جو لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ میں نہیں ہیں ان کو بھی یہ کرنا چاہیے, لیکن خاص طور پہ جب آپ کا ایسا ریلیشن شپ ہو جاتا ہے, آپ مختلف ممالک میں رہ رہے ہیں, مائلز اپارٹ ہیں, تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر منٹ میں جو ہے سانس لیتے ہوئے ہر سانس کے ساتھ اپنے شوہر اور بیوی کو نہیں یاد کرنا, اپنے آپ کو تھوڑا سا کمپلیٹ کرنا ہے. آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میری خوشی کی, ہیپینس کی ذمہ داری میرے اسپاؤز پہ نہیں آتی. ہاں میرا اسپاؤز مجھے کمپلیٹ ضرور کرتا ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ اب میں اگر غم منا رہی ہوں, دکھوں میں گھری ہوئی ہوں, تو یہ میرے شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہی فون کرے, وہی مجھے کال کرے, وہی
جلدی ٹرپ لگا کر واپس آئے اور وہاں سے میں خوش ہونا شروع ہوں گی. بات یہ کہ میری خوشی کی پوری ریلائنس میرے اپنے اوپر ہے. اور اس کے لیے پھر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے بلڈ یور لائف. اپنا کھانا پینا سونا جاگنا تمام باتوں کو بہت اچھی طرح سے لے کر چلنا پڑے گا. ہم چلیں گے تو پھر ہی فائدہ ہوگا. اور اسی طرح اپنے آپ کو زیادہ فٹ بنانا، زیادہ سمارٹ بنانا، زیادہ خوش بنانا. یہ نہیں کہ ہاں میں تو آپ کے بغیر بھی بہت خوش رہتی ہوں، لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے اگر آپ محنت کر رہے ہیں، ہمارے لیے اتنا کچھ وہاں پہ سہ رہے ہیں، تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اس بات کو.